رسول اللہ اپنے بعد انتصاب کر کے گئے، لیکن رسول اللہ اپنے بعد کے لیے انتخاب کہہ کے گئے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی نے بھی دعویٰ بھی نہیں کیا آج تک کہ رسول اللہ انتخابات کا حکم دے کے گئے تھے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ بغی، یہ حد سے زیادہ سرتوڑ دوڑ کوشش، قرآن پڑھتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، کس بغی میں، کس دوڑ میں لگ گئے ہو آپ؟ حکم الجاہلیہ میں، حکومت جاہلیت کے لیے۔ پھر بیچ میں لے آئے قرآن کو ووٹ دو، ختم نبوت کو ووٹ دو، صحابہ کو ووٹ دو، اہل بیت کو ووٹ دو۔ آخر جاہلیت کا نظام قائم کرنے کے لیے ختم نبوت کا حوالہ چاہیے، قرآن کا حوالہ چاہیے، صحابہ و اہل بیت کو بیچ میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے قرآن کی اصطلاح کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اللہ کی حکومت امامت ہے، امامت انتصابی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیا دلائل ہیں قرآن کے اندر امامت کے انتصابی ہونے کے متعلق؟ ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، معروف آیت ہے جو ہر فرد کو یاد ہے اور ہر خطیب کو ازبر ہے، تقریریں اس پہ بہت ہوئی ہیں، آپ نے بھی اس پہ کافی نعرے اشارے لگائے ہوئے ہیں، مانوس ہے آپ کی آیت۔ اس آیت کے مطابق عمل نہیں کیا ہے لیکن نعرے ضرور لگائے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ امامت شروع کہاں سے ہوتی ہے، آغاز امامت کا کہاں سے ہوتا ہے، اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے انتخابات کے حکم الجاہلیہ، یہ جو بغی حکومت جاہلیت میں مصروف ہیں، حکم جاہلیت کی بغی میں لگے ہوئے ہیں، یہ جواب دیں، یہ ثابت کریں کہ امامت ختم کہاں ہوئی ہے۔ شروع تو قرآن بتا رہا ہے کہ شروع ہو گئی ہے امامت، جیسے رسالت کا قرآن فرماتا ہے کہ رسالت کا اللہ نے آغاز کیا، پھر اللہ ہی نے فرما دیا کہ ختم بھی کر دی، ختم الرسل و خاتم الانبیاء آ گئے ہیں، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن خاتم الائمہ کہاں آئے ہیں کہ آپ جاہلیت کے پیچھے اٹھ کے امامت ختم ہو گئی ہے، تاکہ آپ جاہلیت کی حکومت طاغوت کو حاکم بنانے، تحاکم الی الطاغوت کیوں شروع کیا ہے؟ کیا امامت ختم ہو گئی؟ امامت خاتم الائمہ بھی آ گئے، خاتم الائمہ تو نہیں آئے ابھی، ختم امامت کا تو اعلان نہیں ہوا، آغاز امامت کا اعلان ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 124 سے شروع ہوتا ہے یہ مطلب، توجہ فرمائیں، 124 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے۔ ایک یہ سب المیہ، یہ ساری صورتحال پورے عالم اسلام میں اور ہمارے ملک کے اندر یہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، افسوسناک حد تک دور ہیں۔ قرآن کو فال کی کتاب بنا لیا ہے، ہدایت نہیں لی، حکومت نہیں لی، انتخابات کے لیے قرآن نہیں کھولتے، ٹاسک کے لیے قرآن کھولتے ہیں، ناروا سلوک کرتے ہیں، اور ہم سال ہا سال دین پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، اس سال ہا سال کی تعلیم میں قرآن نہیں ہوتا، قرآن کے بغیر دین پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن شامل ہوتا اس دین میں، تعلیم میں، پھر یہ چیزیں واضحات بدیہیات تھیں، یہ چیزیں جو عرض ہو رہی ہیں، اگر یہ دینی تعلیم کے نصاب میں قرآن بھی آ جائے تو یہ واضحات میں سے ہیں۔ اس وقت دینی تعلیم کیا ہے؟ تعصب، نفرت، فرقہ واریت اور مختلف اقوال، علماء کے اقوال قرآن کے بغیر، وہ اقوال جو معلوم نہیں کہاں سے بنا لیے گئے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے خلاف، وہ اقوال دینی نصاب بن گیا ہے، اور خود قرآن جو نصاب تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 124 میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔
جب ابراہیم کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے وہ آزمائشیں تکمیل کیں، مکمل کیں، تب اللہ نے فرمان جاری کیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، انی متکلم کے صیغے کے ساتھ، میں تیرا رب، تیرا پروردگار اب تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس، امام الناس بنا رہا ہوں تجھے۔ اب یہ امامت عطا ہو گئی، امامت یعنی اب حکومت، پیشوائی، زعامت، قیادت، ریاست، تمام بشریت کی، تمام ناس کی، نہ خاص قبیلے کی۔ انی جاعلک للناس، نہ للقوم یا قبیلہ خاص یا نسل خاص، تمام ناس کا، بشریت کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ عہدہ امامت کا آج سے آپ کو حاصل ہے، اب زمین پر امامت کریں۔ امامت یعنی اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام قائم کریں اور نافذ کریں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اب جب کہ امامت کا آغاز ہو گیا ہے، شروع ہے، امامت کی شروعات ہیں، تو اس امامت سے ہی دین کی بقا ہے، تو دین بھی آئندہ کے لیے اور امامت بھی قیامت تک کے لیے چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں بھی امامت مقرر فرما، میری ذریت و اولاد میں بھی امامت مقرر فرما۔ حد نہیں رکھی کہ کب تک، ختم الرسل تک نہ، کوئی حد نہیں ہے۔ للناس آپ کو امام بنایا ہے، اور یہی للناس امامت، للناس امامت الناس ابراہیم کی طلب ہے، دعا ہے، میری ذریت میں بھی مقرر فرما۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن شرط رکھی گئی کہ تیری ذریت میں امامت مقرر کر دی ہے، لیکن ظالم تیری ذریت میں سے، تیری نسل میں سے جو ظالم ہوں گے وہ نہیں پہنچ سکتے اس عہد تک۔ جو ظالم نہیں ہوں گے تیری ذریت میں سے، وہ امامت کے منصب پر پہنچیں گے، وہ لوگوں کے امام ہوں گے، وہ لوگوں کے حاکم ہوں گے، وہ لوگوں کے سربراہ ہوں گے، وہ اللہ کی حکومت کے قائم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے لوگوں کے اوپر۔ یہ ہے نسب عام، ذریت۔ اگر کوئی آیت قرآن میں نہ ہوتی، یہ ایک آیت اگر ہوتی، خدا نخواستہ کوئی اور آیت نہ ہوتی، یہ ایک آیت ہوتی، یہ کافی تھی قیامت تک کے لیے نظام امامت ثابت کرنے کے لیے۔ غور کریے ذرا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انی جاعلک للناس اماما افحکم الجاہلیت یبغون۔ جاہلیت کی حکومت کے پیچھے اس طرح دوڑ پڑے ہو، اس طرح سر پاؤں ننگے نکل پڑے ہو، حدیں کراس کر رہے ہو، حدیں توڑ کر جاہلیت کے نظام کے پیچھے لگ رہے ہو۔ ومن احسن من اللہ حکما، وہ اللہ کی حسین حکومت، زیبا حکومت کون سی ہے؟ امامت۔ وہ زیبا ترین، حسین ترین، خوبصورت ترین حکومت خدا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکومت ہے جس کے پیچھے اس طرح دوڑ پڑے ہو تم؟ اس کے مقابلے میں بھی کوئی حکومت ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکومت ہے جس کے لیے اس طرح سرپٹ دوڑ رہے ہو آپ؟ یبغون، بغی کی حالت میں بغاوت شروع کر دی ہے تم نے، باغی بن گئے ہو تم، ساری حدیں توڑ کے چاہ رہے ہو تم۔ توجہ فرمائیں، انی جاعلک، یعنی انی جاعلن، میں ہوں امامت جعل کرنے والا، یعنی امامت جعل کرنا، امامت مقرر کرنا، امام بنانا، یہ میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ انی جاعلن،
میں ہوں امام بنانے والا، انتخابی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں بنائے. یہ بھی نہیں کہا اے ابراہیم تجھے میں بنا رہا ہوں، ذریت میں تو خود بنا دینا، انتخاب تجھے دے دیا. یعنی تیری امامت انتصابی ہے، تیری ذریت کی امامت انتخابی ہے، بے شک تو خود انتخاب کر لینا کس کو امام بنانے. نا انی جاعلک، میں بنا رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں. یہاں بہت لطیف نقطے ہیں عربی قواعد کے اور قرآن کے، کہ شاید یہ محفل اس بات کی متحمل نہ ہو سکے کہ ان نقطوں کی طرف جائیں ہم. جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ نہیں فرمایا انی جعلتک، انی اجعلک. اگر یہ بتایا جاتا، یہ صیغے استعمال کیے جاتے تو بھی مفہوم یہی ادا ہو جانا تھا. میں نے تجھے مقرر کر دیا، میں تجھے مقرر کر رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا انی جاعلک، جاعل فاعل مقرر کرنے والا، امامت کا وہ میں ہوں. میں ہوں، میرے بنانے سے، میرے مقرر کرنے سے امامت بنے گی. تجھے بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ خود بنا لینا، وہ انتخابی ہوگی، وہ بھی انتصابی ہے، وہ بھی میں. انی جاعلن، انی جاعلک للناس اماما و انی جاعلن لذریتک، تیری ذریت کا بھی جاعل میں ہوں، تیری ذریت میں سے بھی امام میں نے بنانا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ ظالم نہیں ہوگا. تیری ذریت میں ظالم بھی آئیں گے، وہ نہیں پہنچ سکتے امامت تک. یہ عہد ہے جو امام عادل متحمل ہوگا. ذریت کا عادل فرد امامت کا حمل کرنے والا ہوگا، منصب امامت پہ فائز ہوگا. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ انی جاعلن، میں اللہ امام بنانے والا ہوں، تیرے لیے بھی، تیری ذریت کے لیے بھی. ذریت قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک میں امام بنانے والا ہوں. وہ پھر یہ حکم الجاہلیہ کہاں سے آ گیا ہے؟ جب اللہ نے امامت بنانی ہے، اللہ نے امام مقرر کرنا ہے، اللہ نے حاکم و پیشوا بنانا ہے. اگر حدیث غدیر نہ بھی ہو، کوئی اور آیت نہ ہو، یہ ایک آیت ہو، یہ ابراہیم و آل ابراہیم و ذریت ابراہیم کی حاکمیت کے لیے کافی ہے قیامت تک. یہ ایک آیت کافی ہے پوری دنیا کے لیے. للناس، ابراہیم تمام بشریت کے حاکم، لہذا ابراہیم کے مقابلے میں جو بنے گا طاغوت ہے. ذریت ابراہیم میں سے جنہیں اللہ نے امامت کے لیے مقرر کیا ہے، یہ تمام بشریت کے لیے، ضروع زمین پر تمام بشریت کے حاکم. ان کے مقابلے میں جو حاکم بنے گا وہ طاغوت ہے. اب اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر میٹنگ کرنا، پھر اجلاس کرنا، پھر کمپین چلانا حاکم بنانے کے لیے، پھر بغی کرنا یا بغونا، اس آیت کے ہوتے ہوئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں کروں گا، ہمارا ووٹر کہہ رہے نہیں یہ ہم کریں گے، یہ تو جمہور کریں گے. آج اگر انتخابات سے حاکم بنانا ہے تو پھر تو سارا مسئلہ حل ہے. عزیز من، اس وقت یہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر تو ہے، اسی نقطے پر ہے، انتخاب و انتصاب پر ہے. اگر آج حکومت انتخابی ہے، انتخابات سے بننی ہے، تو رسول اللہ کے بعد پہلی حکومت جو بنی وہ انتخابی ہی تھی. آج اگر یہ فاسق و فاجر ان کو انتخابات سے حاکم ماننا ہے تو وہ تو ان سے بہت بہتر تھے، وہ تو صحابہ تھے رسول اللہ کے. اگر انتخاب سے ہی بننا نہ تھا حاکم تو اسی ایک انتخاب کو مان لو. اس ایک انتخاب کو ماننے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں.